السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ صبح ہی خبر ملی ہے اور پھر میں نے میسیج جو ہے وہ فارورڈ کر دیا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھائی نے ساری رپورٹ دی ہے یہ جھوٹی ہے کہ سچی؟ اگر یہ جھوٹی ہے تو تب بھی اس کو سچا سمجھیں، اور اگر سچی ہے تو پھر سچی ہے۔ تو اس پر بالکل اس خبر کو ایزی نہیں لینا ہے مہدی علی کاظمی بھائی، آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جبران ناصر صاحب ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، فیاض رامے بھائی ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لیگل ایکشن لیں فوری طور پر، اور وہ بھی 24 آورز میں لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نظر انداز نہیں کرنا خبر کو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی نیوز میں بتایا ہے کہ 2 ممالک کے ویزے جو ہیں ان کو لگ چکے ہیں، نئے پاسپورٹ ان کے بن چکے ہیں، اور اس پہ ویزے جاری کر دیے گئے ہیں بینکاک کے اور دبئی کے، اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر یہ دونوں ملک چھوڑ دیں گے۔ یہ پھر دوبارہ میں مہدی علی کاظمی بھائی سے مخاطب ہوں، ان کے تمام جو رشتہ دار ہیں ان سے مخاطب ہوں، تمام وکلا حضرات جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ برائے مہربانی اس خبر کو آپ نے ایزی نہیں لینا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہاول نگر میں اس وقت وہ موجود ہیں، اور ان کا جو انٹرویو ہوا تھا وہ بھی بہاول نگر میں ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو عقل مند لوگ ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اول تو ظہیر جو ہے وہ 80,000 کماتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ 80,000 روپے کماتا تھا تو کیا اتنے سورسز 80,000 میں ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جب سے یہ کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام تو کر نہیں رہا ہوگا، لازمی سی بات ہے، بھاگتا چھپتا پھر رہا ہے، تو یہ پیسے اس کو کون دے رہا ہے؟ پورا پاکستان جو ہے میں نے پھر لیا ہے، اور اس کے بعد اس نے دھمکی بھی دے دی تھی لاسٹ انٹرویو میں کہ جی یہ ہم ملک جو ہے اب چھوڑ کے ہم جائیں گے یہاں سے۔ پھر اس کے بعد ویزے لگنے، پاسپورٹ بننے، پھر ان کے ٹکٹ، پھر یہاں سے جو کراچی سے لاہور وہ گئے ہیں، تو یہ اب کسی دودھ پیتے بچے سے بھی باتیں کرے نا تو وہ بھی کہے گا کہ یہ پورا ایک گینگ ہے، اور ان کی پشت پناہی جو ہے اتنا طاقتور گروہ کر رہا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اس وقت بہت اہم خبر ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہے، اور جج صاحب نے تمام ملزمان کو واپس بلا لیا ہے۔ آپ کو کل بھی میں نے ساری خبر دی تھی کہ جو بھی سٹی کورٹ میں ہوا ہے، اور اس کے بعد جبران ناصر نے پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک سے باہر جایا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جتنے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کے اندر اس کیس میں، اس کو ایزی مت لیں۔ یہ اگر جھوٹی خبر بھی ہے تو برائے مہربانی اس کو سچی ہی سمجھیں۔ اگر وہ اتنے چالاک اور شاطر ہیں کہ ظہیر کو لاہور میں رکھ کے پورے 4 صوبوں کی جو پولیس ہے وہ گھما سکتے ہیں پورے پاکستان میں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بار بار اسی چیز کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو آپ ایزی مت لیں، اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں۔ کیسے لینا ہے؟ اپنے وکلا حضرات سے ملیں، بات کریں، اور کوئی بھی سورسز آپ کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ کو الرٹ کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ تک یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کی کل سماعت ہے اور یہ جو ہے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی اس خبر کو جتنے لوگ ہیں شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو اعلیٰ حکام ہے وہاں تک یہ خبر پہنچ سکے۔ اس کو بہت زیادہ شیئر کریں اپنے گروپس میں، فیس بک میں، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ پر، کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کسی بھی وقت آج، کل یا پرسوں میں ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ بالکل یہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور یہ نیوز 360 کو ذرائع نے لاہور سے، پنجاب سے خبر دی ہے کہ دعا زہرا اور ان کے مبینہ خاوند ظہیر احمد کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ 2 اطلاعات ہیں، پاسپورٹ کے اوپر 2 طرح کے ویزے لگے ہیں، ایک مڈل ایسٹ کا ویزا ہے اور ایک دوسرے تھائی لینڈ کا ویزا ہے۔ 2 ممالک کے ویزے ہیں، ایک مڈل ایسٹ کا ویزا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ملک متحدہ عرب امارات ہے، جبکہ تھائی لینڈ یعنی کہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملک
تھائی لینڈ کا ویزا بھی لگایا گیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے جس وقت سپریم کورٹ کل کراچی رجسٹری میں اس کیس پر کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور دعا زہرا کے والد کے وکیل جبران ناصر کل اس کیس کو لڑیں گے سپریم کورٹ میں۔ اپیل ہے دعا زہرا کے والد کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی جسے ان کے بغول اغوا کیا گیا ہے وہ ان کے شہر کراچی واپس لائی جائے، اور یا تو دارالامان بھیجی جائے یا پھر اس کے والدین کے حوالے کی جائے۔ جی یہ مقدمہ ہے، لیکن اس وقت جب یہ مقدمہ ایک پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں پہنچ چکا ہے، تو ایسے وقت میں نیوز 360 کو پنجاب سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دعا زہرا اور ان کے مبینہ خاوند ظہیر احمد کو ملک سے باہر بھیجنے کی تیاری تقریباً مکمل کر دی گئی ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس وقت ملک کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ دعا زہرا کے خاوند ظہیر احمد صاحب، جن کا ذریعہ معاش موبائل کا کاروبار ہے اور وہ حفیظ سینٹر لاہور میں بقول ان کے موبائل کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ پچھلے 10 دنوں سے لاہور میں مقیم نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ذرائع نے نیوز 360 کو بتایا ہے کہ دعا زہرا اور ان کے خاوند لاہور میں مقیم نہیں ہیں، وہ جنوبی پنجاب کے ضلع بھاول نگر میں موجود ہیں۔ زنیرہ ماہم صاحبہ نے جو ان کا انٹرویو لیا وہ بھی لاہور میں انٹرویو نہیں ہوا تھا، وہ انٹرویو جنوبی پنجاب کے ضلع بھاول نگر میں ہوا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی یاد دلاتے چلیں کہ زنیرہ ماہم کے انٹرویو میں ہی ظہیر احمد صاحب نے دھمکی دی تھی ایک طرح سے کہ ہمیں، یعنی کہ ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ دعا زہرا کو اگر کسی نے زیادہ تنگ کیا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو 70,000 روپے مبلغ کمانے والے ظہیر احمد صاحب اس حیثیت کے مالک ہیں کہ وہ یہ دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، ملک چھوڑ کر وہ دبئی جائیں یا تھائی لینڈ جائیں، لیکن معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے اور سپریم کورٹ میں ہے۔ جب یہ دھمکی ظہیر احمد کی طرف سے زنیرہ ماہم کے انٹرویو میں دی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ دعا زہرا کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی اپنی بیٹی کو ملک سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہی سارا معاملہ اب عدالت میں ہے۔ سپریم کورٹ کل اس مقدمے کی سماعت کرے گی، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ظہیر احمد صاحب اتنے با اثر ثابت ہوئے ہیں کہ ان کے سر پر کس کا ایسا دست شفقت ہے، ان کو ایسے کن لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے جو انہیں لاہور میں سے بھاول نگر لے جاتے ہیں، وہاں مقیم رکھتے ہیں، ان کا کھانا پینا ان کا سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور پھر جو ہے ان کے لیے پاسپورٹ کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے لیے ویزے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، اور ایک نہیں 2 ملکوں کے ویزے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کا ویزا بھی لگا ہے دعا زہرا اور ظہیر احمد کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات یعنی کہ دبئی کا ویزے بھی لگے ہیں دعا زہرا اور ظہیر احمد کے۔ ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ پنجاب پولیس اور خاص طور پہ پنجاب کے با اثر زمینداروں کا ہاتھ ہے ظہیر احمد کے معاملات کے اندر، اور اب وہ پوری طرح سے اس معاملے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت میں یہ مقدمہ ہے جس کی سماعت کل صبح کسی وقت شروع ہونی ہے، اور اس سے پہلے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ عدالت کل جب اپنی سماعت شروع کرے تو سب سے پہلے اس کا یہ آرڈر ہونا چاہیے اور یہ پلی لینی چاہیے دعا زہرا کے والدین کے وکیل کو کہ دعا زہرا کو کسی بھی طرح سے ملک چھوڑنے سے روکا جائے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا، اور یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے ہو کل صبح عدالت کے اندر۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ دعا زہرا اور ان کے خاوند ظہیر احمد اس وقت ضلع بھاول نگر جنوبی پنجاب میں موجود ہیں، اور ان کے پاس ان کے نئے پاسپورٹس ہیں۔ ان پاسپورٹس کے اوپر 2 ممالک کے ویزے ہیں، تھائی لینڈ کا ویزا ہے اور دبئی کا ویزا ہے، اور یہ اب
न्यूज़ 360 मालूम करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है कि कोई एयरलाइन का टिकट ख़रीदा भी गया है आज की तारीख़ में, कल की तारीख़ में या आने वाले दिनों की तारीख़ में, जहां से जिस पर बैठकर उस एयरलाइन पर सफ़र करके ये मुल्क से बाहर जाएंगे। ये इत्तलात हमारे पास अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये इत्तलात बिल्कुल बावसूख ज़राए से आ रही हैं कि वीज़ा बिल्कुल हासिल कर लिया गया है। ये इस बैकग्राउंड में मैं दोबारा से वाज़ा कर दूं कि ये इस बैकग्राउंड में ये बात सामने आ रही है कि ज़ुनैरा माहम के इंटरव्यू में ज़हीर अहमद ने बाज़ाब्ता धमकी दी थी कि अगर हमें ज़्यादा परेशान किया गया तो हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे।